نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صاحبین تین بار درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دہرائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، آپ تمام کو اس بات کا علم ہے کہ آج کا ہمارا یہاں پر جمع ہونا ہمارے سلسلے کے بزرگان حضرت علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ عاقل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی کے اندر وہ عمل ہم لا سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور 1,24,000 نبیوں کے بعد سب سے آخر میں یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے، آپ پر نبوت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے کام کی جو اہم ذمہ داری تھی وہ علماء کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ نبیوں کا کام کریں گے۔ اس کام کو اللہ نے علماء سے ایسے لیا ہے، آپ یقین کریے ہر نبی کو بسا اوقات ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی کو آنا پڑا اصلاح کے واسطے، لیکن اب کو 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اب تک کوئی نبی نہیں، جس طرح اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبی کو نہیں بھیج رہے تو کام کس سے لے رہے؟ تو فرمایا علماء سے لے رہے۔ کیسے علماء؟ تو ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے جیسے علماء۔ کیسے علماء؟ جو ہر میدان ہر مکتب فکر میں فکر کے ماننے والے، الگ الگ مسلک، الگ الگ عقیدہ، الگ الگ مذہب، الگ الگ اعتبار سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ایسے علماء۔ انہی کی وجہ سے آج بھی دین محفوظ ہے اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور حضرت اتفاق سے اسلام پورے میں خطاب فرما رہے تھے، تو حضرت بولے اسلام پورا ہے لہذا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں ایسے پورے داخل ہونا کہ ایک آدمی اگر گھر کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ گھر میں جا رہا نہ باہر آ رہا، تو بیوی کیا بولتی ہیں؟ دہلیز پہ کہیں کو بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں تو اندر جاؤ، اندر آ جاؤ، جا رہے ہیں تو باہر تو بھی جاؤ۔ تو فرماتے تھے کہ ایسے اسلام میں آ جاؤ کہ سر سے پیر تک مسلمان بن جاؤ، اعمال کے اعتبار سے بھی مسلمان بن جاؤ۔ ایسی محنت علماء نے کی۔ آج آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنی مسجد میں خطابت کرتا ہوں جہاں شاستری پورم میں ایک صاحب اتفاق سے وہاں پر آئے، انہوں روز آنے والے مصلی نہیں تھے، اب حال حال سے بنے، مگر جب ان سے ملاقات ہوئی تو بیان ہونے کے بعد تک انتظار کرے۔ اس کے بعد جب میں بیان کر کے نماز ہو گئی، اس کے بعد میں جا رہا تھا تو میرا ہاتھ پکڑ کے ان کی داڑھی پہ رکھا رہے زبردستی، تو میں پریشان ہو گیا، انجان آدمی کئی کو داڑھی چھینے لگا رہا، بھائی قصہ کیا ہے؟ تو بولے یہ جو ہے نا آپ کے حضرت کی برکت سے ہے، میں نہیں رکھتا تھا اگر حضرت نہیں بولتے تھے تو میں بولا میرے کو حضرت کا نام سنتے ہی بے چینی ہوئی، آخر پورا قصہ سناؤ آپ، ہوا کیا؟ بولا تو بولے میں ملاقات کے لیے گیا تھا، میں باہر رہتا تھا، حضرت سے ملاقات کے لیے گیا تو حضرت بولے میاں تمہارا چہرہ اتنا حسین ہے، داڑھی آ گئی تو نور پہ نور آئے جیسا نورن علی نور ہو جاتا، تو لہذا داڑھی بھی رکھ لو بولے۔ اور میرے کو حضرت ایسا بولے کہ نہ کوئی حدیث ہے نہ قرآن ہے، مگر حضرت کی زبان کا اثر ایسا ہے کہ جو سنت کی طرف میرے کو ایسے لے کے گیا، میں جب داڑھی چھوڑا آج تک نہیں چھیا، جیسی ہے ویسی ہے۔
اسی لیے حضرت اپنے بیان میں فرماتے تھے داڑھی کٹائے سر بسر مونچھ مڑائے اس قدر دونوں طرف ہے مرغی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تو حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وہ حضرت ہے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک ایک سنت کے اوپر ایسا عمل کروایا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، اور بار بار امت کو توجہ دلائے بغیر کسی خوف و خطر کے۔ کیا آپ حضرت زندگی سے یقیناً واقف ہیں؟ میرے کو حضرت کو بچپن میں سننے کا موقع ملا 2 سے 3 بار، باقی پورا وقت طالب علمی میں گزرا۔ میں جب سے ہوش سنبھالا حفظ ختم ہوا تو میں حضرت پیر و مرشد مولانا جعفر پاشا صاحب دامت برکاتہم کو ہی دیکھتے آیا ہوں، لیکن میں اپنے بڑوں سے جو سنا وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے والد محترم مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی صاحب، ہم اپنا پورا بچپن ہمارے والد سے صرف عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنتے تھے۔ تو ایک واقعہ سناتے ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہ ایک مرتبہ بھینسا کے اندر 6 مسلمان بچوں کو جب ظالموں نے جو ہے جلا دیا اور فرقہ پرستوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور وہی موقع پر مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایرا گڈے کے اندر ایک جلسے کے اندر مدعو کیا گیا۔ حضرت کو بولا نہیں گیا کہ اس جلسے کے اندر وہ وقت کا ہوم منسٹر جانا ریڈی بھی آ رہا، مگر حضرت جب پہنچے اور اسٹیج پہ جانا ریڈی کو دیکھے تو حضرت بولے اگر انہیں جلسے میں رہتا میں نہیں رہتا، اس کے ہاتھوں ہمارے مسلمان بچوں کے ظلم کرنے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے ہاتھوں پہ جو ہے مظلوموں کا خون لگا ہوا ہے، لہذا اس کو نکالنا تو میں آنا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک اس کو ذلیل کر کے اسٹیج سے نیچے اتار کے نہیں بھگائے اس وقت تک پورے لوگ خلاف ہو گئے کہ انہیں آیا کیسا گیا کیسا، وقت کا ہوم منسٹر ذلیل ہو کے چلے گیا۔ آپ حضرات جانتے یہ نسبت کا اثر ہے۔ یہ دور کے اندر بھی گزشتہ حکومت میں بھی ایک ہوم منسٹر تھا، دل نے لگ کے ہمارے سلسلے کے حضرت سے گھسا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا آپ سب کو معلوم ہے، نہ آج عہدہ ہے نہ کوئی مقام و مرتبہ ہے۔ تو میں پرسوں حضرت کے ساتھ تھا تو ذہن میں ایک خیال آیا تو حضرت کی خدمت میں عرض بھی کیا، حضرت یہ لوگوں کا عروج زوال ہے، یوں چڑھتے یوں اتر جاتے، میرے اور آپ کے جو دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں آج بھی ان کا ذکر زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ ان کا اخلاص اتنی زیادہ برکتوں والا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہماری سمجھ سے وہ ماورا ہے، آگے ہیں، ہمارا اندازہ بھی نہیں لگ سکتا۔ میرے عزیزوں اسی لیے فرمائے ہے فیض عام نہیں جس سے کوئی بھی محروم، وہ غافلوں کو بھی عاقل بنا رہے ہیں چلو۔ یہ مقصد ہے ایوان فاضل و عاقل کا کہ ہر آنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑ دیا جائے، ہر آنے والے کے اندر قرآن کی اہمیت کو بٹھایا جائے، ہر آنے والے کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیوست کر کے بھجایا جائے کہ وہ جب کبھی سرکار کا ذکر سنے تو وہ تڑپے بل کے، وہ بے چین ہو جائے، مضطرب ہو جائے، مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ اٹھے۔ میں مدینہ منورہ جس وقت گیا گزشتہ سال، اللہ تعالیٰ نے عمر کی توفیق دی، تو میں مدینے میں جب گیا تو وہاں کھڑے ہو کے میں ویڈیو بنایا جو سوشل میڈیا پر بھی ہم نے شیئر کیا۔ تو مدینہ طیبہ میں ہم جب کبھی جاتے ہیں، اللہ آپ تمام کو جانے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، وہ ایسا نظارہ ہے کہ وہ نظارہ جتنا دیکھے کم ہے، ہماری زندگیاں کم پڑیں گی مگر اس کی لذت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں ہم جب جاتے تو حضرت کا شعر یاد آتا، کہیں ہے تلاوت کہیں ہے عبادت، جدھر دیکھیے نیک لوگوں کی صورت، زباں پر درود نظروں میں حضرت، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ میں اس جگہ پر بیٹھ کے دیکھا جہاں حضرت بیٹھتے، بول کے ہم سنے تھے حضرت پیر و مرشد سے، یہ جو شعر ہے وہ ویسے ہی لے کے جاتا پورا، زباں پر درود نظروں میں حضرت کی جاری رہتی، زباں پر درود، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور آپ بالکل ریاض الجنہ کے پیچھے کی صف میں رہتے، اب تو بند کر دیے، تو پہلی صف وہیں سے لگ رہی۔ تو میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ نے ایسے سلسلے سے ہمیں جوڑا، اس سلسلے کی خدمات یہ ہیں، آپ یقین کریے آج کسی عالم کے پاس وقت لینے کے واسطے جاؤ، آپ حضرت آپ کو جلسے میں بلانا ہے، بولے تو کہاں بلا رہے ہیں، کئی کو بلا رہے ہیں، کتنے آدمی آ رہے ہیں، کیا کرتے نہیں کرتے، کھلاتے نہیں پلاتے، ہدیہ کیا ہے، سب بات چیت طے ہو جاتی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں طے ہے کہ حضرت جس کو وقت دے دیں اس کے بعد چیف منسٹر بلا دو، گورنر بلا دو، حضرت بولے جہاں جانا ہے جس کو وقت دے دیے وہاں پہنچ جاتے، اور وقت کی ایسی پابندی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے جلسے مدرسے کا جلسہ تھا، حضرت پیر و مرشد کو بلایا گیا، حضرت جب تشریف لائے مدعو کیے تو والد صاحب کے آنکھ سے ہمارے آنسو نکل گئے،
اور ابو فوری اس وقت میں بولے کہ میاں حضرت کی یاد آ گئی، حضرت بھی ایسے ہی وقت پہ آ جاتے تھے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، ٹائم جو دے دیے تو اس کے حضرت ایسے پابند تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو وقت کی قدر ہمارے پاس تھی، یہی وجہ تھی ایک رات میں 4 جلسے، یہی وجہ تھی ایک رات میں 5 جلسے حضرت کے ہوتے تھے، اور ہر جگہ حضرت کا خطاب ہوتا تھا، لوگ نام سنے تو دوڑ کے آتے تھے، حضرت کیا بولتے نہیں معلوم۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ ایسے سلسلے سے جوڑا، اس سلسلے کے عظیم خدمات ہیں، صرف دینی خدمات نہیں، سیاسی خدمات ہے۔ آج سیاسی پکڑ ختم ہو گئی علماء کی، آج سیاسی مسائل میں الجھ گئے، پوری دنیا دیکھتی تھی عاقل صاحب کیا بول رہے بلکہ۔ آپ حضرات جانتے کہ ایک سابقہ ایک وزیر کی بیٹی حضرت پیر و مرشد سے آ کے ملاقات کری، اس سلسلے میں ایک مرتبہ اس کے سامنے ذکر کرے تو حضرت کا نام لے رہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آخر میں جو ہے بڑی کوشش کے بعد اپنے گھر سے ایک تصویر لے کے آئی انہیں، لا کے بتا رہی کہ یہ مولانا سے ملنا ہے، تو وہ حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ہم بولے حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت کے فرزند ہے، ان سے آپ کی ملاقات ہو سکتی۔ تو بولے نہیں، میرے والد صاحب کو حضرت سپورٹ کرے تھے، لہذا میں بھی ان سے جا کے ملاقات کرنا۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، سیاسی دبدبہ ایسا کہ آپ سبھی کو اس بات کا علم ہے، آج جو حکومت ہے، اب سے پہلے ان کے آنے کا راز بھی حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت وہی ہوم منسٹر کو بولے تھے جس کا ابھی میں ذکر کرا، جانا ریڈی انجانا ریڈی ہو گئے بلکہ۔ تو یہ دبدبہ، ایک بات نکل گئی تو بات ختم۔ آپ یقین نہیں کرتے، حضرت جمعے کا خطبہ دیتے تھے، عصر میں انٹیلیجنس اپنی رپورٹ پہنچاتی تھی، ایس بی اپنا رپورٹ پہنچاتی تھی کہ حضرت اپنے بیان میں کیا کیا بولے۔ کس کو دینا؟ کمشنر کو نہیں دیتے تھے، وہ لے جا کے سی ایم کے پاس پہنچتی تھی، وائی ایس آر راجشیکھر ریڈی اس وقت کا وزیر اعلیٰ تھا۔ ایسا حضرت کا جو ہے نظام تھا کہ حضرت کیا بول رہے ہیں وہاں پہنچ جانا۔ اور آپ سب جانتے، بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں اتنی جسارت نہیں کر سکتا، دوسرے دن صبح ہیڈ لائن بدل جاتی تھی اخباروں کی، حضرت یہ بولے اور یہ ہو گیا۔ تو یہ نظام اور ایسا دبدبہ حضرت کا تھا، نہ صرف دینی خدمات بلکہ حضرت نے جو ہے مکمل طور پہ قریہ دیہات، کونے کونے گاؤں کے اندر جا کر لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دی۔ ظہیر آباد کے اندر ایک گاؤں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، ہم خود نہیں جا رہے ہیں، ابھی 1 سال ہوا غالباً، ایک مسجد کے افتتاح کی غرض سے گئے تھے، تو وہ توڑ کے دوبارہ اس کو بنائے، اس مسجد کو۔ ہم گئے تو یہ بول رہے، کہہ رہے بھائی آگے رستہ ہے نہیں ہے، کہیں لگ جا کے کچھ تو بھی ارادہ ہے، تو بولے نہیں، اور ہے۔ جاتے جاتے وہ بولے بارڈر کا ایریا لگ جا رہا، حملہ تھوڑی دیر کو خوف کھا گئے، ہے کہ نہیں، زبردستی بلا کے ستا رہے کہ نہیں معلوم۔ گئے تو مسجد کے سامنے ڈیرا دیکھ کے اطمینان ہوا کہ کچھ تو ہو رہا، چلو اچھا ہے۔ جا کے مسجد میں بیان وغیرہ ہو گیا، نکلنے کے بعد وہ لوگ بولے کہ حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی سنگ بنیاد رکھے تھے، اب سے جو ہے 40 سال میں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کو اتنے ملتے ایسے واقعات جس کی کوئی حد نہیں۔ نکسلیٹوں کے علاقے میں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، ویسے علاقوں میں بھی حضرت کے نام کے تختیاں ملتی، آپ کو آج بھی نہیں جا سک رہے، اور ویسے علاقوں میں تختیاں ملتے کہ حضرت اب سے 40 سال 45 سال پہلے وہ جو ہے مسجدوں کا افتتاح سنگ بنیاد رکھ کے آئے۔ تو ایسی خدمات ہے حضرت کی، آج کوئی عالم بولے تو انہیں ہدیہ بات کر رہا، کہانیاں ہیں اس کے پورے، مگر حضرت کا کیا ہے، وقت دے دیے اور طے ہے، دین کی بات ہے، تو حضرت اپنے جذبات کے ساتھ، ایمان کا وہ جذبہ تھا کہ آپ اندازہ ہم اور آپ کوئی بھی نہیں لگا سکتے کیا ہے کیسا ہے۔ اللہ نے ایسے عظیم ہستی سے ہم کو جوڑا ہے، یہ ہم تمام کے لیے نسبت پر فخر ہے، اس سلسلے پر فخر ہے۔ اللہ نے ایسے سلسلے سے ہم تمام کو وابستہ کیا۔ اس سلسلے کی خصوصیت کیا کیا ہے بولو؟ 12 ربیع الاول کا وقت آیا تو ہماری مجلسیں 12 دن کی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مہینہ آیا تو آپ کے محافل 11 دن کے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافل، پھر ہفتہ واری یہ محافل جن کا انعقاد علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آج تک کے سلسلے کے تصوف کے سلسلے سے ہم وہ کام چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت پیر و مرشد کے سائے سے یہ کام ہو رہا۔ یہ سب چیزیں دین کے پھیلنے کے لیے، لوگوں میں اسلام آنے کے لیے ہیں۔ آخری ایک بات کہہ کر جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج حضرت کا بیان سن رہا تھا، دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آڈیو کلپ، جس میں حضرت ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھو حافظ نہیں بناتے، کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو ٹھیک ہے مت بناؤ، تم نہیں پڑھانا چاہ رہے، ٹھیک ہے، عالم نہیں بناتے کوئی بات نہیں، مگر اپنے بچوں کے اندر کم از کم دین داخل کرو، ان کو دین کی محفلوں سے جوڑو، اسلام سے وابستہ کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک عیسائی پادری جو فادر ہوتا نا، ایک عیسائی پادری جو ہے ٹانگے والے کے پاس بیٹھا، ٹانگے میں اس کے
بیٹھے تو ٹانگے والا چلانا شروع کرا. تو ٹانگے والے کو پوچھے کہ تھے وہ عیسائی پادری صاحب بولے کون ہے تم کا کیا مذہب کے ماننے والے؟ تو انہیں بولا صاحب میں مسلمان ہوں. تو عیسائی پادری کاؤنسلنگ شروع کر دیا. عیسائیاں یہ کاموں میں بہت مضبوط ہے، پہلے سے بھی ہے. ویسے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ان کی کوششیں تھوڑی الگ الگ قسم کی ہوتی. تو انہیں کاؤنسلنگ شروع کر دیا سمجھانے کی. کیا بولا؟ کہہ رہے میرے کو بہت افسوس ہو رہا کہ تم اتنی محنت کر کے دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، مرنے کے بعد تم کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، تم ہیل میں چلے جاتے. بولا گیا. تو ٹانگے والا بولا آئے ہائے پھر کیسا کرنا ذرا تم بولو. تو انہوں بولے ایک کام کرو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تم یہ بول دو لہذا تمہارا ایمان درست ہو جاتا اور تم جنت میں چلے جاتے. تو ٹانگے والا پلٹ کے بولا کہتے ایسا آپ کے خدا کو بیٹا بھی ہے؟ بولے ہاں ہے. کتنے بیٹے پوچھے گئے؟ تو بولے ایک بیٹا ہے. تو ٹانگے والا جواب میں بولا حضرت مذاق کرے تو سوچ سمجھ کے کرو، میری شادی ہو کے جو ہے 10 سال ہو گیا، میرے کو 6 بیٹے ہیں. تمہارا خدا کروڑوں سال سے ایک ہی بیٹا اس کو اب تک. تمہارے خدا سے زیادہ پاور والا تو میں ہوں، تمہارا خدا بھی دکھ رہا میرے کو. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ وہ پادری کو انہیں مسلمان بنا دیے جیسا ہوگا؟ نہیں، ہوا نہیں ہوا. کیسا؟ کیونکہ اس کو ایسا اللہ والوں کی صحبت، خانقاہوں کا نظام، یہ دینی محافل کی تربیت، اس کے نتیجے میں وہ بندہ عالم نہیں ہوگا، حافظ نہیں ہوگا، مگر اس کے اندر اس کا اثر آتا، سیکھ لیتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہم ہمارے سلسلے کا تذکرہ اگر کسی کے سامنے کرے تو لوگ ابھی بھی تعجب سے دیکھتے ہیں، ایسا سلسلہ، ذکر، تصوف، ایسی باتیں کرتے ہمارے ساتھ. تو میں ایک صاحب تھے، نام لینا مناسب نہیں، ہمارے ادارے کو آئے تو میں ان کو بولا ہمارا سلسلہ ایسا سلسلہ ہے جو شرک اور بدعت سے پاک ہے، پھر بھی الحمدللہ ہم قادری ہے، اسامی ہے. بعض سلسلوں میں شرک بدعت کے بغیر سلسلہ بھی نہیں چلتا، درگاہ بھی نہیں چلتی. اور الحمدللہ ہم بولے ہمارے حضرت کا نظام بنایا ہوا ایسا ہے، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، خرافات سے پاک، حق اور دین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے نظام پر بنا ہوا یہ طریقہ ہے. اب میلاد کا جلوس نکلا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. میں جمعہ میں بھی میرے پاس وہاں پر بیان میں بولا، آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ بول رہے کہ نہیں غیرہ ناچ رہے ہم ناچے تو کیا ہوتا، سب کر رہے نا سب کی عیدوں پہ ہمارے لیے کیا ہے. تو ہم صاف طور پر یہ بولے حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. حضرت فرماتے تھے میاں ان کے پاس اللہ نہیں، ان کے نے رسول نہیں، ان کے نے قرآن نہیں، تمہارے پاس تو ہے، لہذا تم اللہ رسول پہ چلنا، اس کے چلنے کا کیا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا اور ہمارے سلسلے سے جڑ جانا اور اس کے اندر ہم تمام کو خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ حضرت کے لگائے ہوئے اس شجر کو حضرت پیر و مرشد الحمدللہ اس سلسلے کو جاری فرما رکھے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت پیر و مرشد کی صحت میں آپ کو تندرستی عطا فرمائے اور آپ کو صحت عطا فرمائے اور خوب اللہ تعالی اس سے دین کا حضرت سے جو ہے دین کا کام لے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.